شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ۔ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق سے بغیر نہیں، کہتا ہے نہیں، میں نے کہا کیسے؟ اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کیسے عشق سے صاحب فروغ؟ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا، انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا یہ وہاں تک جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی، یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا۔ اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا۔ حضرت براء بن مالک جب مسلمہ قذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے، 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے، اندر قلعہ بند ہو گئے، تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکیں، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکیں، تیر اور نیزے پھینکیں، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت براء بن مالک آئے، فرمانے لگے ہون میری لوڑ ہے، ہون میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال ہوتے میں نو رکھو، آپ بڑے چھٹکے جے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میں نو ڈھال ہوتے رکھو، جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا آپ نے فرمایا میں نو اچھاڑ کے قلعے دے اندر سٹ دیو، 40,000 کا لشکر اندر، مرد خدا دا عمل آ گیا، 40,000 کا لشکر اندر، صرف این تلواراں سیدھیاں کرن کہ حضرت براء بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہون عشق نہ آ گیا، جس تے بار اقبال کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اے ان بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودے رہن گے۔ میں حویلیت مقام تے سارے نو پکڑ پکڑ پہ او گولیاں چلا کر دے چھڑو جناب آج جان دیر نہ موقع آیا، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ، اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانے کا پچھڑ جاؤ، آپ صاحب تو آڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سائیاں، ایم بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نو ڈھال ہوتے چکے 40,000 دے لشکر بچ سٹ دیو اندر قلعے دے بچ، تے صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھیا تے ایم چکے جدو اندر سٹے نا تے حضرت براء بن مالک 40,000 دے نال لڑ جایا دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت نہیں۔ اقبال کہنا فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغ خودی۔ ایک بندہ چڑھیا فقر دی سان تے پوری امت دی صفحہ سدھیاں کر کے رکھ دیتیاں،
فخر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ ہاں او دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانے کیا سی کہ تو چھاپ نام کے گستاخانہ کھا کے تے اسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد، این جناب ہر شے انجن کمن لگ پئی سی۔ اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے وے۔ اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑے دودھ پیتے بچے بھی تو انہوں نہیں چھڑن گے۔ تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو۔ او مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا، اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا۔ ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تو آڑی دشمنی کینا دے نالے۔ ہاں سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیئے، اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے، سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، لیکن تو انہوں بھی چھڑیں گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی۔ کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون، ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے، اور ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے بس۔ اور اقبال کہندہ ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار، ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے۔ جب ڈی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آکر کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے، میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا، تواڈے نال مرنا، اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن تے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ۔ اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہی دیاں۔ ایک چھوٹی جی گل کر دیاں، اے افادات خاتمیہ ہون چھاپی انہوں نے، اس دے 70% حوالے، 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں، 70% حوالے او کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، تے پھر کنے پڑھایا؟ وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، ہاں جدو لینڈ جے ڈائریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے دے کی کام ہے، جدو کرنٹ جے ڈائریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں، جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی تے جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں، جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن، او کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں، جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریریاں تے کجا او انٹرنیشنل لائبریریاں تے کتاباں ملیاں، تے پھر کنے پڑھایا؟ اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، ہاں کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ یہ ہے بابا جی، اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ، تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000۔ تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر، اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے،
ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ ہے کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا. یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں, کوئی محمود غزنوی ہیں, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چند, عقل محکم از اساس چون و چند, عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چند. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے. لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دل یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا, جو تواڈے کول ہوندا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو, اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو, لبیک دا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا.
बाबा जी ने 12 रबी अव्वल के मौके ते गल सुनाई सी कि मुसलमाना ने मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जुलूस इंडिया च कढ़िया ते जनाब हिंदू और दरखास्त लैके जदों जुलूस आ रहा सी ते पहले ही जनाब उत्थों दी इंतजामिया को चले गया कि इन्हां नूं रोको। उन्होंने कहा जी क्यों रोकीए? उन्होंने कहा जी ये जड़ा नारा लांदे हुए आ रहे हैं ना, सानू ये लगदा कि इस नारे नाल साडे मंदिर गिर जाने। ते बाबा कुफर है समझदा कि ए ज़ाहिरी तौर पे इन्हां कोल कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो इस नारे नूं दबाण वास्ते अपना पूरा जोर लाएगा और इस नारे नूं दबाण वास्ते वो हर जगह अपने लिए मुनाफिक तैयार करेगा कि जी ये नारा कहाँ लगा हुआ है, ये नारा लगाना जरूरी है। मैं कहा जनाब दसो फिर केड़ा नारा लाना जरूरी? तुहाडा नारा लाना जरूरी? तुहाडे प्यो दा नारा लाना जरूरी? किस दा नारा लाना जरूरी? नारा सिर्फ हुजूर दा लगेगा और कयामत तक हुजूर दा ही नारा लगेगा। और मुसलमान जदों भी किते भी मकाम के उत्ते बुलंदी पान के ते ओ इसे नारे दे नाल पाएंगे और इस नारे ने आके मुनाफिक और मुसलमान की पहचान करा दी। भाई मौला कायनात दा गुलाम होवे और ओ कबे मैं मौला कायनात दा गुलाम हां, इस नारे की मुखालिफत करे मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता। हैं जी सुलह हुदैबिया ते मौके ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, ऐ अली ऐ मेरा लिखा होया ना उम हो या अली, अली ऐ मेरा लिखा होया नाम मिटा दो। ते मौला अली फरमान लाम हु का बदा, या रसूल अल्लाह अली होवे ते तुहाडा नाम मिटा दे, कयामत तक इस तरह हो नहीं सकता। अली दा गुलाम होवे ते लब्बैक दे नारे दी मुखालफत करे, ये हो नहीं सकता। फिर उस विच कोई खून रल गाड़े, ओ कोई अपने बड़े को जाके पता करे कि ओ कहलावे कि मैं मौला कायनात दा गुलाम हां और जनाब वो आके मैनू लब्बैक दे नारे नाल ढिड च पीड़ होंदी, इस तरह नहीं हो सकता। कयामत तक जिथे भी हुजूर दा नाम आ जाएगा उत्ते मौला कायनात दा गुलाम कदी जनाब इख्तलाफ नहीं करेगा, बल्कि कहेगा इस नारे नूं तां होर दब के लाओ, इस नारे नूं तां जनाब शामी भी लाओ, सुबह भी लाओ, सहर भी लाओ, इफ्तार भी लाओ, फजर भी लाओ, जोहर भी लाओ, असर भी लाओ और इशा भी लाओ, मगरिब भी लाओ, क्योंकि इसे नारे ने तां सानू हुजूर दे दीन नूं तख्त ते देखना नसीब करना। और इंशाअल्लाह कुर्बानियां देनियां पैंदियां ना, असी कुर्बानियां दे के घबराया और ना असी जनाब कोई परेशान आ। ऐ शकील शहीद साहब दे भाई मेरे को आए, उन्होंने दी वालदा ने क्या पैगाम भेजा, ऐ मेरे को हुणे मिल के गए, उन्होंने क्या कि जनाब साध नूं जाके दस दो कि मेरा एक बेटा शकील शहीद होया, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, मैं 9 पुत्रां दी मां वां, बाकी 8 कट्ठे चाहिए या कला कला करके वो भी ले जाओ। ओए अल्लाह दे बंदे हो, तुसी किहना नाम मथा लाया, तुहानू पता ही नहीं। ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, ये जबरो कहर नहीं, हाँ ये जबरो कहर नहीं। और ये इश्को मस्ती वो भी नहीं है कि कोई भंग पी के कोई घोटा ला के इश्को मस्ती होए जड़ा अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने जनाब निगाह नाल भी और जुबान नाल भी जाम पिलाए होए। ये नशा नहीं उतरना, ये नशा तो मरण तो बाद भी नहीं उतरना। अगर ये नशा उतर गया होंदा तो फिर रौनक इस तरह होंदियां, गल अगे ना वधी या घटी और इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी। हाँ इंशाअल्लाह मजीद बढ़ेगी और एक गल ना घटन वाली ना किसी दे वस च घटाना एक मुमकिन ही नहीं, इन्हां दे जोर च ही नहीं। बस तुसी दलेर हो जाओ, तुसी तगड़े हो जाओ, तुसी दाएं बाएं दी गल्लां सुननियां छड्ड बंद कर दो, इंज होएगा इंज होएगा। ओए मेरी गल सुनो, हुजूर दा नाम ना मीडिया दा मोहताज है, ना सोशल मीडिया दा मोहताज है, ना तहरीक दा मोहताज है, ना मेरा मोहताज है, ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब और जनाब किसी सरदार वडेरे, किसी हुक्मरान वजीर आजम पीएम और इन्हां दा बस होंदा तां इन्हां दा बस नहीं चलदा। ये तां कह देन असीं मुसलमान भी नहीं, ये तां जनाब वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ए वक्त दा जलील आजम, ए वजीर आजम तो नहीं है जलील आजम है, ए वक्त दा ए जनाब जर्मनी जबान बोले तो पूरी मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी जबान आती है। मैंने कहा अच्छा आती है, आगे चलो। जब अक़वाम मुत्तहिदा में तुम खड़े थे, तुम्हें देख कर कुरान नहीं पढ़ना आया, डूब कर नहीं मरते,
وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے، تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر، ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں۔ ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے، بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات ہے کہ جب بھی حضور کی ناموس کی بات آتی ہے ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی اولاد اور اپنی تمام اسباب اسی حکم کے مطابق جس طرح امیر المجاہدین نے بتایا وہ لے کر میدان میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک، کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ وہ اور وہ سامنے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے جی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف۔ نہیں دو بس یہ آخری بات میں آپ کے ساتھ کہتا چلوں کہ دشمن ہر وار کرے گا، اب منافق کی صورتوں میں آپ کی صفوں میں بھی گھسے گا، لیکن آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور بڑی جناب آنکھیں کھول کر رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے، اور وہ بابا جی بتا کر گئے ہیں جو حضور سے انے واہ محبت کرے وہ اپنا ہے، اور جو حضور سے انے واہ محبت نہ کرے وہ اپنا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی من ختمت به الرسالۃ وایدتہ بالنصر والکوثر والشفاء۔ اللہم یا مالک الرقاب ویا رافع الدرجات ویا مستجیب الدعوات ویا حل المشکلات ویا شافی الامراض اغثنی یا الہی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المنافقين، فانصرنا على القوم المشركين، فانصرنا على القوم المخبرين، فانصرنا على القوم الشارين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل
من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم ولا تجعلنا منہم ولا تجعلنا منہم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم احفظنا عن شرور المفسدین والحاسدین والظالمین والکافرین والمنافقین والمعاونین والمعجرین والمخبرین والشارین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ یا الہی اپنے حبیب لبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یا الہی جتنے بھی ہم حاضر ہیں اور جتنے بھی حاضرین حضرت امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ آپ کے عرص مبارک میں جو بھی حاضر ہوا جتنے وقت کے لیے بھی حاضر ہوا یا الہی ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی رحم فرما یا الہی ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما یا الہی ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما یا الہی جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات نصیب فرما یا الہی جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما انہیں شفائے کامل عاجلہ عطا فرما ان کی روحانی جسمانی ظاہری باطنی تمام بیماریاں دور فرما تمام احباب ایک دفعہ پھر ہاتھ بلند کریں یا الہی جتنے بھی زائرین جتنے بھی زائرات یا الہی جتنے بھی احباب جو تمنائیں دعائیں حسرتیں حاجتیں لے کر حاضر ہوئے مولا ان کی جھولیوں کو اپنے حبیب کے اس عاشق کے صدقے یا الہی بھرپور یا الہی ان جھولیوں کو بھر دے 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 یا الہی جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا مولا ان کے حق میں جو کچھ بھی بہتر ہے مولا تو انہیں عطا فرما دے مولا تو انہیں عطا فرما دے یا الہی جو لوگ بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما اس امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما یا الہی غازیان اسلام کو رہائی نصیب فرما یا الہی غازی تنویر الحسینی کو رہائی نصیب فرما یا الہی جتنے بھی ہمارے شہدائے ناموس رسالت شہدائے ختم نبوت شہدائے میلاد جلوس ہے مولا تمام کے درجات کو مزید بلند فرما یا الہی جو ان کے وارثان ہیں مولا انہیں صبر جمیل عطا فرما صبر جمیل عطا فرما یا الہی تینوں دنیا کی ان عزتوں سے مالا مال فرما یا الہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ یا الہی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے اور جناب حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی جو بھی تحریک کے ساتھ بے لوث ہو کر کھڑے ہیں مولا ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما ان کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما یا الہی جو تحریک کے بارے میں تحریک کے کارکنوں کے بارے میں یا الہی تحریک کی کسی کی چیز کے بارے میں برا سوچتے ہیں مولا ان کو آج رات ہونے سے پہلے ذلیل اور تباہ فرما یا الہی آج رات ہونے سے پہلے ان پر اپنا خصوصی کار نازل فرما یا الہی جنہوں نے بھی ہمارے جناب ان نوجوانوں کو شہید کیا ان نوجوانوں کو جناب جیلوں میں بند کیا یا الہی بے گناہ جناب زخمی کیے شہید کیے مولا تمام کو ذلت اور رسوائی کے دنیا میں بھی توق پہنا اور آخرت میں بھی توق پہنا یا الہی ان کی ذلت اور رسوائی ہماری آنکھوں کو دیکھنا مقدر بنا یا الہی ہم ان کی ذلت اور رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اور یا الہی تو خصوصی فضل فرما کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ حضور کا دین تخت پر آ چکا ہے یا الہی ظالم کا پنجہ توڑ دے یا الہی استبداد کا پنجہ توڑ دے یا الہی اپنے اس عاشق اپنے حبیب کے اس عاشق صادق کا صدقہ مولا ظالموں کا پنجہ توڑ دے کافروں کا پنجہ توڑ دے حاسدوں کا پنجہ توڑ دے یا الہی ان سب کو جو بھی تحریک کے بارے میں اپنے بیگانے برا سوچتے ہیں مولا ان کو ذلیل و رسوا فرما ان کو تباہ و برباد فرما یا الہی پاکستان اور اہل پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرما یا الہی پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جتنے اپنے بیگانے سیاسی عسکری اور جناب مذہبی کسی بھی لبادے میں یہ سازشیں کر رہے ہیں مولا ان کی سازشوں سے پاکستان اسلام اور تحریک لبیک پاکستان کو محفوظ فرما یا الہی اسلام کو محفوظ فرما پاکستان کو محفوظ فرما اور یا الہی جو ان دونوں کی حفاظت کی ضامن ہے تحریک لبیک پاکستان کو یا الہی اور عروج اور ترقیاں عطا فرما یا الہی ان حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما یا الہی ہمارے شہداء کا رتبہ مزید بلند فرما یا الہی ان کے خون کی برکت سے ان کے خون
خون کے ان پاکیزہ قطروں کی برکت سے یا الہی حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے جتنے بھی رکاوٹیں ہیں مولا ان کو دور فرما. یا الہی ہماری زندگی کا مقصد ہمیں جو کچھ بابا جی نے عطا فرمایا یا الہی ہمیں وہ سب کچھ لٹا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں اپنے بیگانے ہر چیز یا الہی سب کے شر سے محفوظ فرما, اپنوں کے شر سے محفوظ فرما, بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما. اللہم لا تحرمنا اجر امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا دعا امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا عزم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا توجہ امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا فیضان امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا علم امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین. اللہم لا تحرمنا استقامت امیر المجاہدین ولا تفتننا بعد امیر المجاہدین. یا الہی ہمارے جتنے بھی والدین زندہ ہیں مولا ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. یا الہی جن کے والدین دنیا سے چلے گئے مولا ان کی کامل بخشش فرما, ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی زیارت نصیب فرما, خصوصی جناب شفاعت نصیب فرما. یا الہی ہماری والداؤں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما. ہماری تمام ماؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما. یا الہی ہماری والداؤں کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال فرما. یا الہی ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے مزید جذبہ اور ہمت عطا فرما. یا الہی اپنی جان سے اپنی ہر عزیز چیز سے بڑھ کر حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے یا الہی ہمت حوصلہ اور جذبہ عطا فرما. یا الہی ہم تمام کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما. یا الہی جتنے بھی تحریک لبیک پاکستان کے مجلس شورا سے لے کر نیچے تک آخری کارکن تک یا الہی جتنے بھی ہیں انہیں تو اپنی امان نصیب فرما. یا الہی جتنے بھی ساتھی آئے ہیں ان کو باخیریت منزل مقصود پر پہنچا. اور یا الہی جب بھی حضور کے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے آواز لگے تو ہمیں اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما, اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما, اسی طرح لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہماری جتنی بھی سستیاں اور کاہلیاں ہیں کمزوریاں ہیں مولا انہیں تو دور فرما, اور اگلے آنے والے عرص تک ہمیں ایسی شاندار کامیابیاں عطا فرما تاکہ کفر کا منہ کالا ہو جائے, کفر کا منہ سیاہ ہو جائے. یا الہی کفر کی تمام سازشوں کو دور فرما. یا الہی ہمیں حکمت عطا فرما, تدبر عطا فرما, قوت عطا فرما, گویائی عطا فرما, بصیرت عطا فرما. یا الہی ہم سب کے حال پر خصوصی فضل و کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تاجدار ختم نبوت بھائی اختتامی ہے بس. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیًا, من سب نبیًا, من سب نبیًا, او من سب نبیًا, من سب نبیًا. آج بھی میرے بابا جی کی, آج بھی میرے بابا جی دی, 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 کل بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, کل بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی. احباب اطمینان سے یہ پنڈال میں جو احباب ہیں یہ سکیم موڑ کی طرف سے آرام سے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین.
جماعت کے لیے تکبیر ہو رہی ہے بھی احباب، نماز